الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر میں آپ نے یہ سنا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ در گروہ، اور ہر گروہ وہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں. ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم لوگ پہلوں کا انجام اور احوال سن کر سبق حاصل کریں. وہ لوگ جو شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ سب ایک عقیدے پر قائم نہیں. کوئی 2 خدا مانتا ہے، کوئی 3 مانتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ. ایسے ہی ہر فرقے نے دینی قوانین مختلف خود اپنی طرف سے گڑھ لیے. وہ خود ایک عقیدے اور قانون پر متفق نہیں. وہ سب جھوٹے ہیں، مگر ان میں سے ہر فرقہ اپنے جھوٹ کو سچ، باطل کو حق سمجھ کر خوش ہو رہا ہے. وہ لوگ جو اس آیت کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں بھی تو یہی ہے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تو میں کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ ان چاروں میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ چاروں اہل سنت ہیں، چاروں صحیح ہیں.
فروعی مسائل، لفظ فروع فرع کی جمع فرع شاخ کو کہتے ہیں۔ عقیدوں میں ویسے بھی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ فروعی مسائل ایک ہوتے ہیں بنیادی عقائد، بنیادی ان میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ اختلاف جو ہے ان چاروں میں، فروعی مسائل کی تعبیر اور تشریح میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ بھی نفسانیت کی وجہ سے نہیں ہے، تحقیق اور اس میں جو بھی ان تک پہنچا اس کی بنیاد پر ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، مگر اس اختلاف میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے۔ انبیاء کا اصلی دین ایک ہی ہے، ایک ہی تھا، عملوں میں اعمال میں کچھ فرق تھا، لہذا نہ یہ آیت انبیاء پر لگ سکتی ہے، نہ یہ فقہی حنفی شافعی طبقوں پہ لگ سکتی ہے۔ ہاں، وہ تمام فرقے جنہوں نے خود اپنے نظریات گڑھ لیے، اپنے عقیدے ایسے بنا لیے جن میں کفر تک بات چلی گئی، جیسے مثلا قادیانی، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے نبی کی گستاخی کو اپنا لیا، وہ داخل ہیں کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس میں خوش ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ میں نے بہت پہلے آپ کو یہ حدیثیں سنائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیریں کھینچیں اور فرمایا بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ 3-4 حدیثیں اکٹھی کر کے مفہوم سنا رہا ہوں۔ ان میں 71-72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ ایک کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی سے اہل سنت و جماعت یہ الفاظ نکلے کہ نبی پاک اور صحابہ کے طریقے والے، اس کے سوا فرمایا باقی سب آگ میں جائیں گے، جہنمی ہوں گے۔ لوگ فرقہ بندی کا شکار ہوئے، اہل سنت سے الگ ہوئے، جس نے جو سمجھا، جو اس کی سمجھ میں آیا، اس نے اس کے مطابق اپنے آپ کو صحیح سمجھ لیا، قرآن و حدیث کے مطابق وہ قائم نہ رہا۔ کتنے فرقے بنے، پھر ان کی شاخیں بنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج 72 نہیں، آج تو ہزاروں ہو گئے، تو ذہن میں رہے بنیادی طور پر وہ 72 ہی ہیں، باطل فرقے 72 ہی ہیں، ان کی آگے شاخیں بنتی رہیں مختلف ناموں سے۔ کتنے فرقے تھے وہ ختم بھی ہو گئے، مگر ان کی کچھ باتیں دوسروں نے اپنا لی۔ ہر وہ شخص جس کا عقیدہ درست نہیں وہ باطل پر ہے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن اور حدیث کے مطابق، کیونکہ عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، انہوں نے خود اپنے لیے راستے چن لیے، عقیدے گڑھ لیے، بنا لیے وہ لوگ، اور پھر عقیدوں میں کفر کی حد تک چلے گئے۔ مثلا معاذ اللہ، کسی نے اللہ کے لیے کذب مان لیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ کسی نے نبی کے لیے کہہ دیا کہ نبی کا علم شیطان سے کم، شیطان کا علم نبی سے زیادہ، معاذ اللہ۔
تو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے کہاں تک چلے گئے؟ تو وہ لوگ حالانکہ ان کو پتہ بھی ہوگا مگر وہ اپنی ضد پر، اپنی انا پر قائم ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، تو وہ لوگ باطل ہو گئے، انہوں نے باطل کو اختیار کر لیا حق کو چھوڑ کر۔ تو قرآن کہتا ہے ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی میں خوش ہے کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں۔ تو یاد رہے ہم اہل سنت و جماعت سلف صالحین، جو ہم سے پہلے ہوئے سلف کہتے ہیں، جو پہلے گزرے نبی پاک سے لے کر اب تک، ہم ان کے عقیدوں پر، ان کے طریقوں پر قائم ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ جو بھی صحیح صراط مستقیم سے، صحیح عقیدوں سے پھیرے گا وہ باطل ہو جائے گا۔ ذہن میں رہے آپ کے فرقے نہیں بنانا چاہیے، فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، مگر جنہوں نے کر لی اب وہ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے اپنی خواہشات کی، غلط خیالات، نظریات کی پیروی کر کے خود کو گمراہی میں ڈالا ہے، جبکہ حق پوری طرح واضح ہے، موجود ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہو یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر انعام ہوا قرآن نے ان کے بارے میں بتا دیا، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے راستے پر ہم چلنے کی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، تو ہمیں اسی عقیدے پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ لوگ جنہوں نے مختلف گروہ بنا لیے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ لوگ ثواب کو، سواد والے ثواب کو نہیں پہنچے۔ ایک ثواب سے ہے، اچھا بدلہ ہے، انعام ہے، ایک سواد سے ثواب ہے، اس کے معنی صحیح ہونے کے ہیں، تو وہ نہ صحیح صحت والی باتوں کو پہنچے نہ ہی انعام والی باتوں کو پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے زمانے تک ایک ہی دین چلا آ رہا ہے، اسے دین اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلی امتوں میں کچھ مسائل، کچھ احکام الگ رہے، لیکن انہیں اختلاف سے نہیں، شروع میں ابتدا تھی، ان کے لیے کچھ احکام تھے، اب وہ احکام بھی ہمارے لیے دین مکمل ہو چکا، واضح کیے جا چکے ہیں۔ یہ ستارہ پرست پیدا ہو گئے، فرشتوں کے پجاری پیدا ہو گئے، یہود و نصارہ، مجوس اور ہندو وغیرہ آ گئے، تو لوگ ٹولیوں میں بٹ گئے۔ حضرت آدم ان کی اولاد کا دین ایک ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی امت میں بہت سے فرقے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے مگر وہ مانے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی امت 71 فرقوں میں بٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور صرف حضرت ابراہیم کی امت میں بھی، حضرت موسیٰ کی امت میں بھی وہی ایک صحیح رہا جو اصلی تعلیمات پر رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی فرقوں میں بٹ گئی، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے ہٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں اتنے فرقے ہوئے تو میری امت میں بھی ہوں گے، لیکن ایک ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، نجات پانے والا، بخشا جانے والا، فرقہ ناجیہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے تعداد بتائی 71 72، یہ اصول اصل کی جمع، اصل بنیاد کو
جڑ کو کہتے ہیں، ورنہ ان کے جزیات وہ بغیر گنتی کے بہت سے ہیں جنہوں نے اور زیادہ ٹکڑے کر لیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں 700 ہوں گے، 7000 ہوں گے، تو یہ جزیات کر لیے ہیں، اور بنیادی طور پر اصولی وہی 72 فرقے ہیں، 73واں فرقہ ناجیہ ہے۔